کیا بغیر رفع الیدین کے نماز ہو جاتی ہے؟ اور نیت سینے میں یا ناف کے نیچے کہاں باندھنا چاہیے؟ معروف مسائل ہیں یہ۔ رفع یدین کے بارے میں ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ 100 بلکہ 400 روایتیں موجود ہیں۔ رفع الیدین کے بارے میں 400 روایتیں موجود ہیں۔ رفع الیدین سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جگہوں پر، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت، اور ایسے ہی 2 رکعت کے بعد، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت سے اٹھنے کے وقت، یہ 4 جگہیں رفع یدین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی اور دیگر کتابوں کے اندر ثابت ہیں۔ تو رفع یدین کرنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہے بغیر رفع یدین کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی ہماری اور آپ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے رفع یدین نہیں کیا، مثال کے طور پر رفع یدین چھوڑ کر کے نماز پڑھ لی، تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ رفع یدین چھوڑنے کی، چھوٹ جانے کا جو ثواب، جو رفع یدین کرنے کا ثواب ہے، رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے اتنا ثواب ہماری نماز کا کم ہو جائے گا، لیکن ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ اس مسئلے کا جواب ایسے ہے کہ ہم رفع یدین کرنے والی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی رفع یدین نہیں کیا، چھوٹ گئی مثال کے طور پر، تو نماز ہو جائے گی، صرف اتنا ثواب کم ہوگا جتنا رفع یدین کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے رفع یدین کا، جو جھگڑا ہے بہت دنوں سے امت کے اندر، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس اعتبار سے کوئی مسلک کے نام پر رفع یدین نہ کرے اور یہ سمجھے کہ رفع یدین نہ کرنا ہی سنت ہے اور اسی وجہ سے رفع یدین کبھی نہ کرے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ رفع یدین کا مسئلہ نہیں ہے، رفع یدین سے بڑا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت سمجھنے کا۔ اب کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے رفع یدین کا حکم کیا ہے؟ رفع یدین کا حکم سنت ہے۔ تو اب وہ سمجھتا ہے کہ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ، ہمارے علماء کہتے ہیں، سلف کے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے یعنی صحابہ کرام، تابعین، وہ سنتوں پر عمل اس لیے کرتے تھے کہ وہ سنت ہے۔ سنتوں پر عمل کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سنت ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور ہم لوگ سنت پر عمل اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے کیونکہ سنتوں کی اہمیت سمجھتے تھے کہ سنت کتنی اہمیت کی چیز ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے کہ ہم سنت دیکھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، سنت ہی تو ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ تو اگر کبھی رفع یدین چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کے ہمیشہ رفع یدین نہیں کرنا اور یہ کہنا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک مرتبہ رفع یدین آیا ہوا ہے، ہم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کریں گے، اور دوسری جو روایتیں ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جس کے اندر 4 جگہ رفع یدین آیا ہوا ہے، ان حدیثوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ بالکل سنت کی مخالفت ہے اور یہ بھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نیت سینے میں یا ناف کے نیچے، بار بار بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں، آپ جانتے ہیں کہ نیت باندھنے کے سلسلے میں، ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں جو روایتیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، ان میں ناف کے نیچے والی روایت جو حضرت علی سے مروی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ ناف کے نیچے، تحت السرہ، اپنی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا، یہ روایت ضعیف ہے۔ محدثین نے تقریباً اجماع، اتفاق کیا ہے کہ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ضعیف ہے۔ بلکہ اس روایت کو ضعیف قرار دینے میں ایسے ائمہ اور علماء بھی ہیں جو خود مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، یعنی بہت سارے حنفی مسلک کے علماء اور محققین نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ اس لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ ہاتھ کو سینے پر باندھنے والی روایت جو مشہور روایت ہے، معروف روایت ہے، وہ صحیح ہے ابن خزیمہ کی، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھ کر کے نماز پڑھا جائے۔ ایسے صورت میں یہ ہاتھ پیٹ پر آئے گا، سینے پر اگر نہیں آئے گا تو پیٹ پر آئے گا لیکن ناف کے نیچے نہیں جائے گا۔ ایسا بھی کرنا جائز ہے، سینے پر باندھیں یا ایسے ہی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر کے رکھیں، یعنی بالکل سینے کے نیچے اور پیٹ کے اوپر بیچ والے حصے پر ہمارا ہاتھ آ جائے گا۔ یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، ناف کے نیچے کی روایت صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں، یہ ہو گیا، ایک بات اور وضاحت کر دوں میں، ابھی اس بیچ میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور بعض ساتھیوں نے ہمیں بھی بتایا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں، ہاتھ باندھنے کے جو بھی سوال کیا گیا، ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کسی سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہی صحیح ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہی صحیح ہے، سینے پر باندھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک ویڈیو شیخ صالح فوزان کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔
اس ویڈیو سے کافی نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات جو بیان کی ہے شیخ صالح فوزان نے، یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ وہ جس کتاب کی شرح کر رہے ہیں، اس کتاب والے نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے، اسی کو ابھی وہ بیان کر رہے ہیں کہ کتاب والے نے ایسا ایسا لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ صحیح ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کتاب جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، شرح کر رہے ہیں، اس کتاب کی بات وہ نقل کر رہے ہیں۔ شیخ صالح فوزان کا اپنا یہ مسئلہ اور فتویٰ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرض کر لو کہ شیخ صالح فوزان ہی نے یہ بات کہی ہے اور ان کا ہی فتویٰ ہے کہ ہاتھ کو سینے پر باندھنا صحیح، ہاتھ کو سینے پر باندھنے والی روایت ضعیف ہے اور ناف کے نیچے باندھنے والی روایت صحیح ہے، یہ اگر ان کا اپنا فتویٰ ہے تو یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے۔ یہ فتویٰ درست نہیں ہے، یہ ان سے غلطی ہے، ان کی چوک ہے، ان کے سامنے مسئلہ شاید نہیں آیا ہوگا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ محدثین کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ ناف کے نیچے والی روایت ضعیف ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور پر اور بہت سارے لوگ الحمدللہ جماعت کے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ کو سینے پر باندھنا یہ صحیح ہے، پیٹ اور سینے کے بیچ میں رکھنا بھی درست ہے، ناف کے نیچے باندھنا ضعیف ہے۔ تو اگر شیخ صالح فوزان نے فتویٰ دیا بھی ہے تو ہم میرے بھائیوں مقلد تو نہیں ہے نا کہ کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے لے لیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے اللہ کے کلام سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، کہ جو کچھ دلیلوں سے ملے، جو کچھ مسئلہ دلیلوں سے قریب ترین مسئلہ ہو اسے اختیار کرو۔ جو مسائل دلیلوں سے دور ہوں یا بے دلیل ہوں، ایسے مسائل کو ہم کیا کریں؟ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے شیخ صالح فوزان نے کوئی کام کیا ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ ہم شیخ صالح فوزان کے مقلد ہیں کہ ہم ان کی بات کو لے کر کے چلیں گے۔ انسان ہے، عالم ہے، علماء میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، لیکن معصوم وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔